آج ہمارے پاس جو مہمان شخصیت موجود ہیں یہ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے خانوادہ سلفیہ سے حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے پوتے ہیں۔ آپ صاحب آپ کو ہم اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ یوں تو ہم نے کتابوں میں سلفی صاحب کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے، خاندان کے اندر کون سی ایک ایسی چیز جو ان کے بارے میں زیادہ مشہور ہو یا ڈسکس کی جاتی ہو؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من والہ، اما بعد۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نہ ہمارے دادا محترم کا کوئی بہن بھائی تھا، نہ ہماری دادی کا کوئی بہن بھائی تھا، بلکہ ہمارے پردادا کی ہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان سے التماس کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسی کے رستے پہ لگا دوں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو قبولیت کی گھڑی تھی، انہوں نے کہا تم بھی وضو کرو، میں بھی کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے انہیں یہ بیٹا دیا۔ ہمارے پردادا کا نام ابراہیم تھا جی۔ جو تحفۃ الاحوذی ہے نا، اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے کتبہ محمد ابراہیم، یہ انہوں نے اس کی کتابت کی تھی۔ صحیح۔ وہ خطاط تھے اور طبیب تھے۔ تو جب اللہ نے بیٹا دیا تو وہ اپنے گاؤں سے بھاگے۔ یہ وزیر آباد کے پاس ہمارا گاؤں ہے، ڈھونی کی اس کا نام ہے جی۔ تو حافظ صاحب کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ انہوں نے کہا ابراہیم کا بیٹا اسماعیل۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر انہوں نے انہیں دین کے رستے پہ لگایا، اور وہ اس وقت تقریباً ان کی 20 سال عمر تھی جب وہ فراغت کے بعد مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ چھوڑ کے گئے۔ تو وہاں اللہ کی توفیق سے انہوں نے کام کیا۔ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ لاہور میں آپ رہے ہیں، اتنا بڑا خاندان تھا، لیکن گجرانوالہ میں اہل حدیث کیوں ہیں، زیادہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا مولوی اسماعیل کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ نے انہیں یہ مہربانی کی، اللہ نے ان کی زبان پہ اثر رکھا۔ تو خاندان میں یا لوگوں میں جو بات سب سے بڑی تھی نا، ان کی قناعت پسندی تھی۔ صحیح۔ اور ان کی اپنی اولاد کو بھی وصیت یہ تھی کہ آپ نے اس کو پروفیشن نہیں بنانا، اپنا کام کرنا ہے، اور یہ دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ بلکہ انہیں جو ہے نا آخری وقت پہ غالباً 67 روپے ان کی تنخواہ تھی۔ اچھا۔ 1960 میں جب مدینہ یونیورسٹی بنی تو اس وقت وہاں سے ایک ڈیلیگیشن آیا جس کے اندر مولانا عبد القادر حبیب اللہ سندھی بھی تھا۔ انہوں نے آ کے عبدالعزیز بن باز چونکہ اس وقت پرنسپل تھے مدینہ یونیورسٹی کے، تو انہوں نے انہیں کہا کہ آپ وہاں آ کے بحیثیت استاد آپ کو چوز کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں زیادہ کام کی ضرورت ہے، وہاں تو کام ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے سمجھا شاید ان کا کوئی تنخواہ کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے آفر کی کہ ہم 3000 ریال دیں گے۔ اس وقت ریال تقریباً روپے کے قریب ہی تھا۔ صحیح۔ 3000 ریال دیں گے، فیملی کا ویزا دیں گے۔ ایسے ہنس کے کہنے لگے کہ منڈی کا رستہ وہ 7 والی سڑک سے جاتا ہے، آپ غلط آ گئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے قناعت پسندی ان کی یہ تھی کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی شخص گجرانوالہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کبھی کسی سے ادھار لیا ہو یا کسی سے کبھی کوئی چیز مانگی ہو، یعنی چیز خریدی لائی ہے، یہی خودداری سکھائی ہے۔ یعنی جب میرے دادا جی فوت ہوئے تھے تو ہمارے 3 والد صاحب کے بھائی تھے، اور اس وقت یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمارے دادا جی نے کسی کا کچھ دینا ہے۔ صحیح۔ یہ ممکن تھا کہ لینا ہو لیکن دینا نہیں تھا۔ میرے والد محترم بھی جب دنیا سے گئے تو میں نے ان کی میت پہ اعلان کیا تھا کہ جس نے ہمارے والد سے کچھ لینا ہے
مجھے پتا ہے کہ میرے والد سے کسی نے کچھ نہیں لینا. صحیح. کسی نے لینا ہے تو میں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں. اگر کسی نے دینا ہے تو دے دے گا تو فبیا، نہ دے گا تو ہم اس کے مانگیں گے نہیں. پتہ بھی ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے. صحیح. تو یہ ایک ہماری خاندان میں، ہمارے آبا میں ایک خودداری تھی کہ یہ اللہ کی رضا، بہت بڑا وصف ہے ہاں جی، جو اللہ تعالیٰ نے عطا یعنی کیا. کبھی کسی نکاح کا، کسی تقریر کا، کسی جنازے کا یا کسی معاملے کا کبھی کوئی ٹکا پیسہ لیا ہو تو فی سبیل اللہ سارا جو، جی، اسی لیے تو اتنے اخلاص کے اندر برکت ہوئی. یہ جو ہے نا یہی سبب تھا. ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے جب بھی کوئی شخص کنورٹ ہوتا، تھوڑا سا پختہ ہو جاتا، تو پھر اسے کہتے کہ اب آپ نے یہاں نہیں آنا، اپنے محلے میں مسجد بناؤ. صحیح. ان کی یہ بڑی کوشش ہوتی. بلکہ میں کچھ سال پہلے، تقریباً 8-9 سال پرانی کی بات ہے، احمد پور شرقیہ، یہ آپ کے قریب ہی ہے کوئی شہر، وہاں آیا تھا کہ شیخ یعقوب صاحب نے مجھے وہاں انوائٹ کیا تھا. تو وہاں پہ وہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہاں ہر سال آتے تھے. صحیح. اور میرا خیال ہے میں اب تک جہاں بھی گیا ہوں وہاں کوئی نہ کوئی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں ان کا معاملہ، یہ صدقہ جاریہ ہے جو ان کا ابھی تک چل رہا ہے. آپ صاحب یہ بہت ساری باتیں ہوں گی، ہر بندے کی شخصیت میں کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسپائریشن، جو نقش ہو جاتی ہے. سلفی صاحب کی زندگی میں آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے لیے ایسی چیز؟ دیکھیں میں تو بہت چھوٹا تھا، مجھے تقریباً چند سال کا ہی تھا جب وہ فوت ہوئے ہیں. لیکن جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں، اب دیکھیں نا، میں نے آج بھی عرض کیا ہے، جی 52 سال ہو گئے انہیں دنیا سے گئے ہوئے. صحیح. 68 اور 24، یہ تقریباً 52-53 سال بنتے ہیں. ابھی تک آپ گجرانوالہ میں آگے کسی سے بات کر لیں، وہ آپ کو ان کے متعلق بتائے گا. صحیح. میرے والد صاحب رحمہ اللہ جو ہے نا، وہ 94 میں فوت ہوئے، 30 سال انہیں ہو گئے ہیں. صحیح. اور الحمدللہ کسی سے آگے آپ بات کریں کہ محمود صاحب کو جانتے ہیں آپ، یعنی میرے ابو جی طلباء سے، علماء سے دعائی کے پیسے نہیں لیتے تھے، اور یہ جو سرکاری اہلکار سے، ان سے بھی نہیں لیتے تھے. بعض اہلکاروں نے کہا کہ آپ ہم سے کیوں نہیں لیتے؟ کہتے آپ کا رزق حلال نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا الحمدللہ یہی ایسی باتیں ہیں جو نظر آتی ہیں. ہاں صاحب، آپ اساتذہ کی تربیت، طلباء کی تربیت، کردار سازی کے حوالے سے مختلف سیشن کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو فی زمانہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس کے سے ریلیونٹ جو بالخصوص علماء ہیں، ان کا سوشل میڈیا کے اندر کس قدر کردار بنتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک نئی ایجاد ہے. ہماری زندگی میں ایک وقت تھا کہ ہم سنتے تھے کہ لو جی ایک ٹیلی فون آئے گا جس پہ تصویر بھی آئے گی، آواز بھی آئے گی، تو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ یہ وائر، تار کے بغیر بھی کوئی جو ہے نا کسی کا کانٹیکٹ ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بالکل. اب سوشل میڈیا پہ ہم خصوصاً اہل حدیث جو ہیں یہ بہت لیٹ داخل ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرک میڈیا پہ بھی، جبکہ وار زیادہ ہے دوسری طرف. جبکہ معاملہ یہ تھا کہ پہلے ہمارے علماء اسے بڑا سخت نام دیتے تھے، یہ کنجر خانہ ہے. جی جی. تو اس پہ نہیں جانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، جو وہاں کی برائیاں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. صحیح. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو الیکٹرک میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ دین کے نام پہ گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کے تدارک کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی. تو اس کے تدارک کے لیے ہمیں آنا ہے. اور یہ بات ہر عالم دین کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ وہ شہرت کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے، حق بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسے اس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. اس میں کچھ وہ کہتے ہیں کہ قباحتیں پھر آ جاتی ہیں اگر اس کو مدارس میں استعمال کروایا جائے، تو ان سے کیسے مطلب بچا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہے نا بچے چونکہ ذہنی طور پہ کھلنڈرے ہوتے ہیں، کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں، کھیل کو پسند کرتے ہیں. یہ موبائل نے ان کے وقت کا ضیاع بڑا کیا ہے، لیکن جو اس کے فوائد ہیں اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اس میں یہ ہے کہ مدارس میں کوشش کرتے ہیں ہم، پہلے بچوں کو منع کیا کہ کلاس روم میں آپ موبائل نہیں لے جا سکتے،
پھر اس کا رزلٹ ہم نے یہ بچے باز نہیں آ رہے تھے، ہم نے ایک استاد کی ڈیوٹی لگائی جو ہر کلاس سے موبائل کلیکٹ کرتا تھا، چھٹی کے بعد انہیں واپس کر دیتا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ رات کو بچے جو ہے نا سوتے نہیں ہیں اور رات کو موبائل دیکھتے رہتے ہیں، پھر ہم نے رات کو بھی ان سے لینا شروع کر دیا۔ صحیح، کہ رات کو سونے سے پہلے ان سے موبائل لے لیتے اور صبح ان کی کلاس ختم ہونے کے بعد انہیں واپس کرتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا کنٹرول ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں۔ یہ تو ایک اسٹوڈنٹس کا لیول ہے، اس میں تو لازمی بات ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ میں علماء کرام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی اس میں آنے سے ابھی تک ہیزیٹیٹ ہیں کہ بھئی حالانکہ بڑے بڑے علمی لوگ جو ہیں مدارس کے اندر موجود ہوتے ہیں، آنا چاہیے جی۔ یہ جو ہے نا دیکھیں جب کعبۃ اللہ پہ ایک دفعہ قبضہ ہوا تھا نا ضیاء الحق کے زمانے میں، تو اس وقت جن لوگوں نے قبضہ کیا تھا نا وہ کوئی برے لوگ نہیں تھے۔ صحیح، انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈشیں لگائی گئی ہیں نا اس بھی تصویر کشی جو ہوگی نا یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے ایک غلط راستہ چنا، یہ ایک الگ بات بحث ہے۔ صحیح، لیکن ان کا جو ہے نا جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا نا ان کا یہ تھا کہ یہاں غیر مسلم نان مسلم نہیں آ سکتا جی، اس تک پہنچے یہ بات۔ اور جب یہ میڈیا پہ آیا، یعنی بیت اللہ اور مسجد نبوی کی نمازیں، وہاں پہ لوگوں کی گریہ زاری، طواف کرنا اور رونا اللہ کے سامنے، یہ لوگوں کو بڑا تعجب میں مبتلا کرتا تھا۔ اور بعض لوگ صرف اسے دیکھنے کے لیے مسلمان ہوئے، بڑے اچھے مسلمان، موٹیویشن ہوتی ہے نا۔ ہاں جی، یہ ایک فطرتی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ہر بات فرمائی، لیکن جب اسلام ایمان کو بتانے کا معاملہ آیا نا تو جس طرح ایک ڈرامہ سٹیج، لفظ بڑا جو ہے نا یہ اس کے لیے صرف مؤدب لفظ نہیں ہے، صرف جس طرح ایک ڈرامہ سٹیج کیا جاتا ہے نا کہ ایک بندہ اپنے سامنے وہ چیز دیکھتا ہے وہ نہیں بھولتی اسے، ایک ہوتا ہے پڑھایا لیکچر دیا جائے، وہ بات انسان کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے، اور جو منظر خود دیکھتا ہے نا وہ نہیں بھولتا۔ کہ نبی وہ حدیث جبریل جو ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، انسان کے روپ میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، ان سے پوچھا، آپ نے جواب دیا، پھر انہوں نے کہا کہ سچ کہا آپ نے۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، خود ہی پوچھ رہا ہے، خود ہی کہتا ہے سچ کہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا منظر بنا کے دکھانا اس سے بجائے اس بات کے کہ اس کی آواز صرف جائے۔ صحیح، آواز یہ ایک انسان، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک دفعہ تجزیہ کیا تھا کہ جب انسان سپیچ کرتا ہے نا تو اس کی آواز پہ جو سنا جاتا ہے وہ 10 سے 15% اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جب وہی تصویر کے ساتھ اسے جو ہے نا سامنے کی جائے تو وہ 50 سے زیادہ ہو جاتی ہے اس میں۔ تو یہ اس لیے جو ہے ویژول پریزنٹیشن جو ہے وہ اس کا ایک اپنا ایفیکٹ ہے۔ تو جو مدارس کے لوگ ہیں ان کو ضرور اس طرف جو ہے دیکھیں، اگر برائی پھیلانے میں وہ بہت زیادہ جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں، یہ ٹک ٹاک کر رہے ہیں مختلف، اور یہ اور لوگ جو ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو اس سے بہت سی اسلام کے خلاف باتیں جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے نہیں نکلیں گے تو پھر وہ غالب آئے گی۔ جی، اچھا آپ صاحب، آپ ایک بہت بڑا ادارے کو بھی چلا رہے ہیں اور دیگر بھی آپ کے وہاں پہ پروجیکٹس جو ہیں تعلیم کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے چل رہے ہیں، تو تھوڑا سا مطلب کوئی اپنی اس کے بارے میں بتائیں گے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے انسپائر ہوں کہ کس طرح سے آپ یہ سارا کچھ مینیج کر جاتے ہیں ان ریسورسز کے اندر؟ دیکھیں نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ جیسے آپ کی ایک سکسیسفل سٹوری سمجھی جاتی ہے کہ یا آپ ایک مطلب ایک کامیاب ادارہ۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں جی، یہ صرف بزرگوں کی دعائیں ہیں جی اور اللہ کی مہربانی ہے، اس میں میرا ذرہ برابر بھی جو کوئی دخل نہیں ہے، نہ کوئی استعداد ہے میری، صحیح حقیقت بات یہ ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ چونکہ ہم اس راستے سے نکل کے آئے ہیں، پہلے ہم نے حفظ کیا، ان اساتذہ سے پڑھا، اس راستے سے آئے، پھر اس کے بعد علوم اسلامیہ میں آئے، وہاں کچھ پڑھا، اور اس کے جو ہے نا منفی اور مثبت دونوں پہلو سامنے تھے۔
تو وہ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نا جن مشکلات سے ہم گزرے، اب سوچا کہ ان مشکلات سے آنے والے لوگ نہ گزرے۔ صحیح۔ تو اساتذہ کو یعنی یہ کہا کہ آپ کی مہربانی، آپ اس طرح نہیں، اس طریقے سے کریں۔ اسی طرح یعنی ہمارے جو علوم اسلامیہ کے بچے ہیں، آپ دیکھیں گے عموماً کہ وہ سب جو ہے نا زمین پہ بیٹھ کے، پھٹیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اوپر چادریں لی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چستی نہیں ہوتی۔ ہاں جی۔ تو میں نے کئی سال کی محنت کے بعد اساتذہ کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ ہم جس طرح یونیورسٹی کالجز میں ہوتا ہے، سامنے وائٹ بورڈ ہو اور ان کے ہاتھ میں قلم کاغذ پکڑائیں، صرف اورل پڑھائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے نا بچوں کے لیے بھی چیئر اور ڈیسک، جی، ہر بچہ چیئر پہ بیٹھتا ہے اور کسی بچے کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنا چادر کی بکل مار کے بیٹھ جائے۔ صحیح۔ چاہے سردی ہو یا گرمی، اور ہم باقاعدہ ایک یونیفارم ہے ہمارا لائٹ عثمانی کلر کا، وہ پہنتے ہیں بچے، اس کے بغیر ہم نہیں آنے، یعنی ایک ڈسپلن جو ہے اس کو آپ نے مینٹین کرا ہے۔ الحمدللہ۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، آپ دیکھیں نا ایسے بچے بیٹھے ہو نا، تو استاد بیٹھا ہے تو کوئی آگے پیچھے شرارتیں کر رہے ہیں، لیکن جب یہی چیئر پہ بیٹھے ہوں گے تو استاد کی نظر آخری بچے تک پڑتی ہے جی، اور اس کا جو ہے نا رزلٹ اچھا نکلتا ہے۔ جی، تو یہ تھوڑی سی ایک کوشش تھی، تو اللہ نے مہربانی کی اور کامیابی دی اس میں۔ اچھا، یہ سکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو استاد ہوتے ہیں، جو دینی ذہن بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ تربیت اس طرح سے نہیں کر پاتے، یعنی کردار سازی کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ اپنے سبجیکٹس میں، ان کو مطلب آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ بیسیکلی بھائی جان یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی کی بھی تربیت جو ہے نا اساتذہ نہیں، اس کے والدین ہی شروع کرتے ہیں۔ والدین۔ ریاض کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر حسن حسینی۔ صحیح۔ یہ شخصیت اس لیے جو ہے نا بڑی معروف ہے، ایک تو بڑا ذہین آدمی ہے، دوسرا جو ہے نا یہ سیدنا حسن اور حضرت حسین یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ان کی اولاد۔ صحیح۔ اس نے ایک جو ہے نا اس کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا، یہ جو ہے نا اپنے بچوں کو لے کے یہ جنگل میں گیا۔ اچھا۔ اپنی کلاس، یونیورسٹی کے بچوں کو لے کے جنگل میں گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا درخت اس نے دیکھا، پودا جو بالکل ٹیڑھا میڑھا، اس کی ٹہنیاں بالکل جو ہے نا ادھر ادھر تھی۔ تو یہ جو ہے نا اس کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہنے لگا ہم نے اسے سیدھا کرنا ہے، اور روزانہ محنت کرنی شروع کر دی، اس کی ٹیڑھی سیدھی کر کے اس پہ ٹیپ کی، اور اس طرح کر کے بڑی محنت کر کے نا تو مہینے کے بعد جب دیکھا تو اس کی ہر ٹہنی بالکل سیدھی تھی، اس کا تنا بھی سیدھا ہو گیا، وہ سارا بالکل